مجھ سے شادی کرنے کے لیے مائرہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار خود مجھ سے کیا تھا۔ وہ اسی آفس میں جاب کرتی تھی جہاں پر میں جاب کرتا تھا۔ میں ایک خوش شکل نوجوان تھا لیکن زیادہ امیر نہ تھا۔ میری جاب اچھی تھی، تنخواہ بھی معقول تھی، لیکن اس تنخواہ میں ضروریات تو بآسانی پوری ہو سکتی تھی، لیکن عیاشیاں ہرگز نہیں۔ مائرہ شاید میری خوش شکل دیکھ کر مجھ سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ خود بھی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن شکل و صورت کی عام سی تھی۔ ہاں، پہنتی اوڑھتی اچھا تھی، اپنے آپ کو مینٹین بھی بہت رکھتی تھی، اسی لیے پیاری لگتی تھی۔ میری زندگی میں مائرہ سے پہلے کوئی تھی بھی نہیں۔ اس لیے اس نے جب مجھے خود پرپوز کیا تو میں پہلے تو الجھن میں آ گیا۔ کہنے لگی، ارمان مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ جب اس کی بات پر برجستہ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، میں بری طرح سے چونکا تھا۔ ایک لڑکی کا یوں اچانک سے محبت کا اظہار کر دینا۔ میں نے بے ساختہ اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی، بڑی بے تکلفی سے۔ وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی اس آفس میں جاب کرتے ہوئے 2 ماہ ہی گزرے تھے۔ میری سبھی کولیگ سے ہلکی پھلکی الیگ سلیگ تھی، لیکن ابھی میں نے بھی نئی جاب شروع کی تھی، اسی لیے شادی کا میرا بھی کوئی پروگرام نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے کچھ اسٹیٹس بن جائے، تبھی شادی کے جھنجٹ میں پڑوں گا۔ میں نے بھی رسماً مائرہ کو مسکرا کر دیکھا۔ وہ کہنے لگی، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل آپ کے چہرے کی دلکشی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک لڑکی کے منہ سے اپنی اس طرح کی تعریف شاید میں نے پہلی بار سنی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بات پر اس کو جواب کیا دوں۔ میں نے کہا، آپ کی تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ وہ کہنے لگی، ارمان ہم اس دور میں نہیں رہتے کہ لڑکی اس انتظار میں اپنی عمر گزار دے کہ سامنے بیٹھا شخص کب اس سے اظہار محبت کرے گا یا بھی نہیں۔ اس کی اس بات نے تو جیسے مجھے چونکنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے نافہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں مائرہ سے اس قسم کی بات کی توقع رکھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ کافی روڈ قسم کی لڑکی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تو اس کی بات سن کر کچھ ثانیے کے لیے بالکل چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی نے مجھے میرے وژن سے باہر نکالا تھا۔ کہنے لگی، میں انکار نہیں سننا چاہتی ارمان، اسی لیے آپ کی جواب کی منتظر رہوں گی۔ یہ کہہ کے وہ میرے ٹیبل سے اپنی مطلوبہ فائل اٹھا کر واپس چلی گئی اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ گھر آ کر میں کافی دیر اس نہج پر سوچتا رہا۔ اس لڑکی میں کوئی بھی برائی نہیں تھی۔ 2 ماہ سے میں آفس میں کام کر رہا تھا اور وہ پورے آفس کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنے کام میں محنتی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اسے باقی کولیگ مردوں کے ساتھ زیادہ بے تکلفی سے بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ میری شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ پھر میرے گھر والوں کی طرف سے مجھے ایسی کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ مجھے اپنی والدہ کی پسند سے شادی کرنی ہے، برادری سے باہر شادی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی والدہ سے مائرہ کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اگلے روز میں آفس گیا تو مائرہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں سیدھا اس کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی آفر قبول ہے، میں اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگ دیکھ کر میں بے حد مسرور ہوا تھا۔ چاہے جانے کی خواہش ہر انسان میں فطری طور پر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ مجھے مائرہ کا یوں اظہار کرنا برا نہیں لگا تھا بلکہ اچھا لگا تھا۔ بہرحال ہمارا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ لیکن جو بات اس نے مجھ سے شادی کی رات کو کہی تھی، میں وہ سن کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ شادی کی رات بڑی بے تابیوں کے ساتھ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جیسی محبت کا اظہار میں اپنی بیوی سے کروں گا، مجھے مائرہ کی طرف سے اتنی ہی محبت سے جواب بھی ملے گا۔
کیونکہ جو لڑکی پہلے ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر چکی ہے وہ میری بیوی بننے کے بعد میری محبت کا برابر کا جواب دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر عروسی لباس دیکھ کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ مائرہ اپنے رات کے آرام دہ لباس میں تھی، میک اپ سے چہرہ مبرہ تھا، زیورات سے عاری، بالکل سادگی میں تھی۔ اسے دیکھ کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ دلہن بنی سجی سنوری میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس کی بےتاب نظریں میرے ستائشی نظروں کی منتظر ہوں گی اور وہ میری تعریف سننے کے لیے بے چین ہوگی، لیکن وہ تو بالکل سادگی میں تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، توبہ ہے، اتنا بھاری بھرکم عروسی لباس نہ جانے لڑکیاں اب کیسے پہن لیتی ہیں، مجھے تو سخت الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ یہ کہہ کے وہ بڑی بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، جاؤ ارمان، تم بھی اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ اف، میں تو بہت تھک گئی ہوں، رات کا 1 بجا دیا، لوگوں نے جان بھی نہیں چھوڑتے، گویا ہم دلہا دلہن نہ ہوں، کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ سب نہیں، ہمارے پاس بیٹھ کے تصویریں کھنچوانی ہیں، ہم سے باتیں کرنی ہیں۔ توبہ، میں مائرہ کے اس طرح کے رویے سے سخت مایوس ہوا تھا۔ نئی دلہنوں والی کوئی بات اس میں نہیں تھی، نہ شرمانا لبھانا، نہ ہی فطری تکلف۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنانا چاہی تو وہ کہنے لگی، تم کن فارمیلٹیز میں پڑ رہے ہو ارمان؟ لو یہ مجھے دے دو، اسے رکھ لیتی ہوں، لیکن دیکھو مجھے رات کو یہ جیولری پہن کر بالکل نیند نہیں آتی، اسی لیے اسے صبح پہن لوں گی۔ میرے دل کی یہ خواہش بھی مائرہ نے ملیہ میٹ کر دی تھی۔ اس نے انگوٹھی کی ڈبیا میرے ہاتھ سے پکڑی اور سائیڈ ٹیبل کے دراز کو کھول کر اس میں رکھ دی۔ اپنے کھلے بالوں کو اس نے جوڑا بنا کر کیچر سے مقید کیا۔ لوگ شادی کی رات ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مائرہ نے جو باتیں مجھ سے کی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی، ارمان جانتے ہو میری دلی خواہش تھی کہ میرا لائف پارٹنر اور میری لائف بالکل پرفیکٹ ہو، اسی لیے میں نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا، کیونکہ تم پرفیکٹ مرد ہو۔ تمہیں دیکھ کر آفس کی ساری لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں اور اب مجھ پر رشک کرتی ہوں گی۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگا، پھر سوچا کہ میں بھی اپنی محبت کا اظہار مائرہ سے کر دوں، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے موضوع بدل لیا۔ کہنے لگی، لیکن شوہر کا پرفیکٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، دیکھو نا ارمان، جیسی زندگی ہم دونوں گزارتے آ رہے ہیں مجھے وہ آگے نہیں گزارنی۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ارمان، میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی سے گزاری ہے، بڑی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اپنی محنت کے بل بوتے پر بڑی مشکل سے میں اس مقام پر پہنچی ہوں کہ آج میں ایک معقول تنخواہ لے پا رہی ہوں، اور تمہاری بھی نوکری ابھی ابھی شروع ہوئی ہے، ظاہر ہے تمہیں بھی ترقی کرنے میں وقت لگے گا۔ میں شادی کی رات اپنی بیوی کے منہ سے اس قسم کی باتوں کی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی ایک الگ انداز سے گزاریں، تاکہ بہت جلد ہم ایک لگژری سا فلیٹ ڈیفنس میں لے لیں، ہمارے ایک اچھی لائف ہو، اچھی بڑی گاڑی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال شادی کی زندگی کی ابتدا میں نے اپنی بیوی کے منہ سے اس طرح کی بور سی باتیں سن کر کی۔ کبھی میں نے سوچا شاید کہ وہ ایک پریکٹیکل قسم کی لڑکی ہے، اسی لیے محبت کے نازک جذبے سے زیادہ واقف نہیں ہے، لیکن جب وہ میری محبت کو دیکھے گی تو خود ہی محبت کرنا بھی سیکھ جائے گی۔ میں اس کے گلے میں باہیں ڈالے اسے اپنے قریب کر کے کوئی شوق سا جملہ کہہ دیتا کہ مائرہ بھی میری بات پر مجھے سے ایسے ہی اظہار کرے، لیکن یہ شاید میری خوش فہمی تھی۔ میں جب بھی مائرہ کی تعریف کرتا تو وہ ہنسنے لگتی، کہنے لگتی، تم کیا عام سے مردوں کی طرح ری ایکٹ کرتے ہو؟ یہ فلمی ہیرو جیسے ڈائلاگز بازی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ میرے محبت بھرے خوبصورت جذبوں پر اوس ڈال دیتی تھی۔ میرے
ہاتھ بھی خود سے پیچھے کر لیتی، ہر وقت بس وہ ایسی ہی باتیں کرتی تھی کہ ایسے کرنے سے ہم اتنا پیسہ کما سکتے ہیں، ویسا کرنے سے ارمان تم کم وقت میں زیادہ پیسہ کما سکتے ہو۔ ایک بار کہنے لگی کہ ارمان آفس سے واپس آنے کے بعد آن لائن کام شروع کر دو، لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن پر ہی لاکھوں روپے کما لیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ وہ عورت نہیں ہے، کوئی پیسے کمانے والی مشین ہے جو دوسروں کو بھی ہر جذبے سے عاری سمجھتی ہے۔ کئی دن مائرہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، یہی کہتی کہ مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، میں آفس میں لیٹ نہیں جا سکتی، اور میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں رات کی نیند پوری کروں۔ میں اس کی اس طرح کی باتوں سے تنگ آنے لگا تھا۔ اگر میں اس کے لیے پھولوں کے گجرے لاتا تو کہتی تم کیا ان پڑھ مردوں کی طرح سے سڑک پر گجرے بیچنے والے سے یہ سستے سے گجرے اٹھا لاتے ہو، اسے پہن کر میں جاہل گنوار لگوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ان گجروں کو باسکٹ میں پھینک دیتی۔ کبھی بازار میں مجھے کان کی چوڑیاں اچھی لگتی اور میں مائرہ کے لیے لے آتا کہ عورتیں ایسی باتوں سے خوش ہوتی ہیں، وہ خوشی سے یہ کان کی چوڑیاں پہنے گی اور جب کچن میں کام کرنے آئے گی تو کھنکھناتی چوڑیوں سے مجھے اپنے گھر میں زندگی کا احساس ہوگا۔ لیکن مائرہ نے تو چوڑیاں دیکھتے ہی میرا دل توڑ دیا۔ کہنے لگی ارمان مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک روایتی قسم کے مرد ہو گئے ہو، اتنے پڑھے لکھے ہو کر تم میرے لیے یہ سستی سی چوڑیاں لاتے ہو، میں یہ سب نہیں پہنتی۔ اس نے دیکھا تک نہیں تھا کہ میں کتنی محبت سے اس کے لیے یہ چوڑیاں لایا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے وہ چوڑیاں خود ہی کچرے کی باسکٹ میں ڈال دی۔ پھر میں نے سوچ لیا آئندہ مائرہ کے لیے خود سے کبھی کچھ نہیں لاؤں گا۔ شادی کو 1 ماہ نہیں ہوا تھا کہ مائرہ نے تیار تک ہونا چھوڑ دیا تھا، بالکل سادہ رہتی تھی۔ رات کو جب میں اس سے کہتا میرے بازو پر لیٹ جاؤ، باتیں کرتے ہیں، کل ویسے بھی سنڈے ہے، تو موندی موندی آنکھیں کھول کر کہتی سوری ارمان مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی تو آفس سے تھکے ہوئے آئے ہو، سو جاؤ پلیز، اور مجھے بالکل تمہارے قریب ہو کر نیند نہیں آتی، اسی لیے مجھ سے دور ہی رہا کرو۔ اس کی باتیں مجھے بس تکلیف ہی پہنچاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ہی خود کو بدل لیا تھا۔ میری شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ مائرہ امید سے ہو گئی۔ یہ سن کر تو میں بے حد خوش تھا، لیکن مائرہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ عورت تو اس طرح کی خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ اولاد میاں بیوی کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ مائرہ کہنے لگی ارمان میں ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں مائرہ، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی حالات دیکھے ہیں تم نے اپنے، ان حالات میں ہم بچہ پیدا کریں گے تو اسے پالیں گے کیسے؟ دیکھو ارمان مجھے اپنے بچے کی پرورش میں کوئی کمپرومائز نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک عام سے اسکول میں تعلیم حاصل کرے اور پھر نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے۔ ہم بچہ اس وقت پیدا کریں گے جب ہم اپنا گھر لیں گے اور اتنے پیسے کمائیں گے کہ ہم اپنے بچے کو شہر کے بہت بڑے اسکول میں ڈال سکیں، اس کی تعلیم کی بنیاد ایک اچھے اسکول سے ہو۔ لیکن اس لیے میں ابارشن کروانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے مائرہ کو صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے، سمجھی، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم ابارشن کرواؤ۔ اس وقت تو مائرہ چپ ہو گئی، لیکن اس کے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس نے اگلے دن ہی جا کر میری اجازت کے بغیر ہی اپنا ابارشن کروا لیا۔ اس بات پر میری والدہ بھی مائرہ پر برہم ہوئی تھی، کہنے لگی کہ کس نے اجازت دی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ میری خواہش تھی اپنا پوتا پوتی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گی، خوش ہوں گی، لیکن تم نے تو میری بھی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ کس سے پوچھ کے تم نے یہ قدم اٹھایا؟ مجھے بھی مائرہ کے اس عمل پر بے حد غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی ابھی ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بچہ افورڈ کر سکیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ مائرہ سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہنے لگی یہ دقیانوسی باتیں ہیں، مجھے اپنے بچے کو صرف 2 وقت کی روٹی پر نہیں رکھنا جب تک آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہو جاتا کہ بچے کو ہر آسائش دے سکے۔ میں کسی
قیمت پر بھی بچہ پیدا نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تم ہی نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے ارمان، دیکھ لینا ایک دن بہت پچھتاؤ گے۔ اپنی والدہ کی بات سن کر میں بڑے غصے سے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ مائرہ رو رہی تھی۔ مجھے اب اس کا رونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی من مانی تو وہ کر چکی تھی، پھر ٹسوے کس بات کے بہا رہی تھی۔ میں نے کہا اب یہ کیا نیا ڈرامہ کر رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی ارمان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے؟ کیا میں پتھر کی ہوں؟ مجھے بھی بچہ چاہیے، لیکن میں اپنے بچے کو وہ تنگیاں نہیں دینا چاہتی جو میں نے اور تم نے گزاری ہیں۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم اللہ سے اولاد لے لیں گے۔ بچے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ عمر پڑی ہے بچے پیدا کرنے کے لیے۔ پھر پریگنینسی کا سن کر باس مجھے نوکری سے ہی نکال دیتے۔ اس لیے پلیز جب تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہو جاتے مجھے فورس مت کرو۔ اب تو مائرہ کا یہ حال تھا کہ وہ بالکل بھی میرے پاس نہیں آتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر سے لے کر اس نے نہ جانے کون کون سی ادویات کو استعمال کرنا شروع کیا کہ جس سے اسے اولاد نہ ہو سکے۔ بہرحال میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور میں خود بھی پیسے کمانے والی مشین سمجھنے لگا۔ میں گھر آ کر بھی لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن میں ایک عام مرد تھا، میرے اندر تمام جذبات موجود تھے جسے میں مائرہ کی خاطر دباتا رہتا تھا۔ ایک بار ہم ایک پارٹی میں گئے تو مائرہ نے بہت قیمتی لباس پہنا تھا، اچھی بھی بہت لگ رہی تھی۔ کہنے لگی برینڈ کا ہے، پورے 50,000 کا ہے۔ جب ہم پارٹی اٹینڈ کر کے واپس آئے تو مائرہ اپنی جیولری اتارنے لگی، ساتھ ساتھ مجھے کہنے لگی کہ پتہ ہے سب تعریف کر رہے تھے کہ مائرہ تمہارا شوہر تو بہت ہینڈسم ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی۔ میں نے بے دلی سے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شاید ایک خوبصورت شوہر ڈیکوریشن پیس کے لیے چاہیے تھا جو تمہیں میری شکل میں مل گیا۔ میں چاہ کر بھی اپنا طنز چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ارمان تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ دیکھو میرے پاس ابھی صرف ایک ایسا شوہر ہی ہے جسے دیکھ کر لڑکیاں ستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے پاس گھر بھی ایسا ہوگا، اچھی مہنگی گاڑی بھی ہوگی، میں سب کے لیے ایک ایسی عورت ہو جاؤں گی جسے ہر عورت حسرت بھری نگاہ سے دیکھے گی۔ مائرہ کی بھی عجیب سوچ تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ دن رات کی محنت کے بعد 5 سال کا عرصہ لگا کہ ہم نے ایک لگژری اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اس دن مائرہ کی خوشی قابل دید تھی، مگر 5 سالوں کے دوران میری امی انتقال کر چکی تھی اور اپنے دل میں یہ آس لے کر قبر میں جا چکی تھی کہ میری اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی، لیکن مائرہ کی ہٹ دھرمی نے میری ماں کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دی تھی۔ خوبصورت گھر مائرہ کی دیرینہ خواہش تھی جو کہ ہم دونوں کی باہمی محنت پر پوری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ مائرہ اب مجھے اولاد چاہیے کیونکہ اب میں اتنا کمانے لگ گیا ہوں کہ اپنے بچے کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ میری بات سن کر اس نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے اور لگاوٹ سے کہنے لگی ہاں کر لیں گے بچے بھی پیدا، پہلے ایک برینڈ نیو گاڑی تو لے لیں۔ کتنا برا لگے گا مجھے جب میں اتنے اچھے اور ہائی کلاس اپارٹمنٹ سے نیچے اتر کر تمہارے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آفس جاؤں گی۔ جانتے ہو ہمارے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں سب کے پاس گاڑیاں ہیں، پارکنگ ایریا دیکھا ہے نا تم نے، گاڑیوں سے کھچا کچ بھرا پڑا ہے۔ دیکھو ارمان، صرف ایک اچھا گھر ہی کافی نہیں ہوتا، بس اب ایک اچھی سی گاڑی لے لیں تو پھر ہم فیملی پلاننگ بھی کر لیں گے۔ میں تو مائرہ کی اگلی خواہش سن کر کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا، نہ جانے اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میری عمر 35 سال ہو چکی تھی۔ دکھنے میں بے شک ایک خوش شکل تھا، لیکن عمر بھی تو بڑھ رہی تھی۔ مائرہ بھی 30-32 سال کی ہو چکی تھی، نہ جانے اسے مزید کس بات کا انتظار تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھلا کیا کھا لیتا، کتنا خرچ ہوتا اس کا، ہم ایک بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ گھر تو لے لیا تھا لیکن پھر بھی مائرہ کی سنگت مجھے نہیں ملی تھی جیسے میں خواہش کرتا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے میں اپنے منہ زور جذبوں کو کب تک باندھ کے رکھ سکتا تھا۔ میں ہائی سٹینڈرڈ میں موو کرنے کے چکر میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہونے لگا تھا۔ عام مردوں کی طرح میری بھی چھوٹی چھوٹی خواہش ہوتی تھی کہ جب میں آفس سے گھر آؤں تو مجھے میری بیوی ایک خوبصورت لباس میں تیار ملے،
مجھ سے بات کرے، میرے لیے کھانا بنائے، میرے لیے سجے سنورے ہم کہیں باہر گھومنے پھرنے جائیں۔ لیکن مائرہ نہ جانے کس سوچ کی مالک تھی۔ کبھی میں اس کے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آتا تو مجھے یوں دیکھتی کہ جیسے میں کوئی انوکھی چیز لے آیا ہوں۔ کہتی یہ کیا اٹھا لاتے ہو؟ اتنی ہائی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود بھی تم اسی چھوٹے علاقے میں رہنے والی سوچ رکھتے ہو۔ بھلا کانچ کی چوڑیوں سے بھی کوئی عورت کو خوشی ملتی ہے؟ بڑی بے دلی سے میری لائی ہوئی چوڑیوں کو باسکٹ میں پھینک دیتی تھی۔ کبھی میں اس کے لیے گلاب کے گجرے لاتا تو کہتی مجھے بالکل ہی پسند نہیں ہے، آئندہ میرے لیے مت لانا۔ اگر اس کے لیے کوئی اپنی پسند کا لباس لاتا تو وہ پہنتی ہی نہیں تھی۔ کہتی کہ میں اپنی پسند پہننے کی عادی ہوں۔ میری شادی کو 12 سال گزر گیا، ایک اچھی گاڑی بھی میں خرید چکا تھا، لیکن یہ سب کرتے کرتے میری عمر 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ میں نے مائرہ سے کہا کہ اب ہماری لائف سیٹل ہو چکی ہے، اب ہمیں بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن اس وقت شاید مائرہ کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہ مجھ سے چند سال ہی تو چھوٹی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اب ماں نہیں بن رہی تھی۔ جب اس کی وجہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میرا دل سینے میں تھم سا گیا تھا۔ لیکن مائرہ یوں تھی کہ اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ واپس گھر آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر بچہ نہیں ہو سکتا تو ہماری لائف تو سیٹل ہو گئی ہے۔ دیکھو میری ساری دوستیں مجھ پر رشک کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مائرہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہیں ایک ہینڈسم شوہر ملا ہے، ایک لگژری گھر ہے، اتنی مہنگی گاڑی ہے، برینڈ کے کپڑے ہیں، سونے کے زیورات ہیں، تم ایک پرفیکٹ لائف جی رہی ہو۔ مجھے مائرہ کی باتیں آج بھی حیران کر رہی تھی، یعنی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم بے اولاد ہیں۔ مائرہ کو بچوں کی خواہش تھی ہی نہیں، اس لیے اس نے مانع حمل کی اتنی تیز ادویات کا استعمال کیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ مجھے اب مائرہ کی سنگت بری لگنے لگی تھی، اس کی خود غرضی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک بار یوں ہی میں اپنی سوچوں میں اپنی گاڑی مختلف سڑکوں پر بلا وجہ ہی چلا رہا تھا، میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا، وہیں ایک مشین جیسی زندگی تھی۔ گھر جاؤ تو مائرہ عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس لیپ ٹاپ پر مصروف ہوتی تھی، فریج کھولو تو فیروزون کھانے ہی مجھے فریج میں موجود ملتے تھے، جسے وہ میرے سامنے رکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ کہتی تھی ارمان مجھے کام میں مصروف ہوں، ایسا کرو جو تم نے کھانا ہے فرائی کر کے کھا لو۔ اس لیے میرے لیے گھر میں کوئی بھی دلچسپی والی چیز موجود نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا، ابھی بھی میں سگریٹ ہی پی رہا تھا کہ جب میری گاڑی کے سامنے اچانک سے کوئی بائک آ گئی۔ میں نے یکدم بریک لگائی، اگر میں اس وقت بریک نہ لگاتا تو شاید وہ موٹر سائیکل والا اپنی بیوی بچوں سمیت زخمی ہو جاتا۔ مجھے اس موٹر سائیکل والے پہ بہت غصہ آیا، کیا اندھا ہو گیا تھا؟ وہ اگر مر جاتا تو میرے سر پر ایک نئی مصیبت پڑ جاتی۔ لیکن جیسے میں گاڑی سے نیچے اترا، اس موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ میرا ایک پرانا کولیگ تھا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہا تھا کہ اچانک سے شارٹ کٹ کے چکر میں میری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ بہرحال مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، تھوڑی سی سلام دعا کے بعد کہنے لگا یہاں قریب میں میرا گھر ہے، چلو آؤ تمہیں چائے بناتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو، لیکن وہ مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ کہنے لگا کھانا کھایا ہے تم نے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ کھانا گرم کر کے لاؤ۔ اس کے بچے میرے پاس بیٹھ گئے، دونوں بڑے بچے شاید 5ویں چھٹی کے طالب علم تھے، لیکن چھوٹی بیٹی ابھی 2 سال کی تھی۔ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر مجھے اس بچی پر بے تحاشا پیار آنے لگا۔ اس کی بیوی نے جب کھانا گرم کر کے میرے سامنے رکھا تو اس کے ہاتھ میں کھنکتی کانچ کی چوڑیاں دیکھ کر یکدم ہی میری نظر اس عورت پر پڑی تھی اور وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے میں ترس گیا تھا کہ کبھی مائرہ مجھ سے ایسی محبت جتاتی، کبھی سالوں بعد میں نے سیر ہو کے کھانا کھایا تھا، کیونکہ کھانا اس کی بیوی نے بے حد مزے کا بنایا تھا۔ لیکن میرے دوست جمال نے مجھے چائے پر بھی روک لیا، پھر کہنے لگا کیسی گزر رہی ہے تمہاری لائف؟ میں نے کہا بس پیسہ بہت زیادہ کما لیا ہے، ڈیفنس میں ایک لگژری فلائٹ ہے، وہاں رہتا ہوں۔ کہنے لگا بچے کتنے ہیں تمہارے؟ یہ سن کر میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے کہا یار بس اچھا گھر بنانے اور گاڑی لینے کے چکر میں عمر اب اتنی گزر گئی ہے کہ اولاد ہونے کا چانس نہیں رہا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے
دیکھا تھا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں تمہاری بات، لائف کو سیٹل کرنے میں اولاد کا کیا تعلق ہے، سب ساتھ ساتھ مینج ہو جاتا ہے۔ اب مجھے دیکھو، چھوٹا سا گھر ہے، عام سا محلہ ہے، لیکن میں بہت مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ برانڈ کی نہیں ہے، بچوں کے بغیر بھی کیا گھر ہے، گھر میں کوئی رونق ہوتی ہے۔ تھکا ہارا جب میں گھر پہنچتا ہوں تو بیوی کے لیے کانچ کی 1 درجن چوڑی لے آتا ہوں تو وہ انہی میں خوش ہو جاتی ہے۔ گھر آ کر جب چھوٹی بیٹی کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا ہوں تو یقین جانو کہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا مجھے فیصلہ کرنے میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں مزید ایک روبوٹ والی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ میری دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی، جسے پہلی رات میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی دوسری بیوی کو میں نے الگ گھر میں ہی رکھا تھا، مائرہ کے پاس اب میں نہ ہونے کے برابر ہی جاتا تھا۔ اسے بتا چکا تھا کہ میں نے اولاد کے حصول کے لیے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ یہ سن کر بہت روئی۔ کہنے لگی، ارمان تم نے یہ کیا کیا، تم کیسے دوسری شادی کر سکتے ہو، میں کیسے جیوں گی تمہارے بغیر۔ لیکن اس بار میں خود غرض ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ ہاں مائرہ، یہ سب چاہیے تھا، اچھا فلیٹ، مہنگی گاڑی، لگژری فل لائف، اس لیے تم اس میں خوش رہو۔ لیکن مجھے بیوی چاہیے تھی جو مجھے اب ملی ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن میں اسے چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، کیونکہ مرد کو ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے جو اسے محبت دے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اس کے گھر کا آنگن بھر دے، دولت کی دیوی نہیں کہ شوہر کو بھی کمانے والی مشین بنا کے رکھ دے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟